ہوا ہے. تو خدا را ان چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے اپنے آپ خود سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو بہتر کرنا ہے, اور اس بہتری میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم بہتری کے حوالے سے ہی آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. اب وہ روحانیت کا حوالے سے ہے جس پہ آغاز کیا مفتی صاحب نے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس پر کچھ بات بھی کی جائے. کچھ تھوڑی سی گفتگو روحانیت کے اعتبار سے میں میاں صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا, چونکہ ایک بہت بڑا آستانہ ہے ماشاءاللہ, جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے وہ شفا پاتے ہیں, اور ایک عرصہ دراز سے آپ ماشاءاللہ یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو کچھ اس حوالے سے بھی میاں صاحب بسم اللہ فرمائیے گا ضرور, رہنمائی. میں بڑی سادی سی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ روحانیت انسان بندے اور اللہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جو بن جائے. اس کو بنانے کے بہت سارے رستے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. میں سادی سی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے بندوں سے معاملات اچھے کر لیں, اللہ کے بندوں سے رابطہ اچھا کر لیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات کو درست کر لیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کر دیں, تو یقیناً وہ مالک اتنی ہی جلدی ہم سے رابطے میں آ جاتا ہے. ہم لوگ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز روزہ یہ میں تم پر فرض ہیں, بالکل نوافل کرو گے تو مجھ سے قربت پاؤ گے. فرض تو تم نے ادا کرنا ہے, فرض تو تمہارا کام ہے. جب تک نوافل نہیں ادا کرتے, نفل کرو گے تو مجھ سے قربت کی طرف آؤ گے. اور میں اس میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ان نوافل کے ساتھ ایک اور عبادت نفلی کر لیں تو اس کی مخلوق کی خدمت. اگر اس کی مخلوق سے رابطہ جوڑ لیں گے, اس کی مخلوق کی خدمت کرنی شروع کر دیں گے, تو یقیناً ہمارا اس سے رابطہ اور جلدی اور مضبوط ہوگا. اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بیمار تھا, کیا تم نے میری تیمارداری کی؟ میں پیاسا تھا, کیا مجھے پانی پلایا؟ اللہ, کیا میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کھلایا؟ اب یہ تینوں عمل جو ہیں یہ بندے کا بندے سے ہے. تیمارداری بندے کی, پانی بندے کو پلایا, کھانا بندے کو کھلایا یا مخلوق کو کھلایا. مگر وہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو نہیں کھلایا, مجھے کھلایا, مجھے پانی پلایا, مجھے میری تیمارداری کی. تو اگر کوشش ہم لوگ کریں کہ جب وقت نکلے اپنے فرائض کے بعد اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کریں, ان سے محبت کریں, ان کے معاملات ان سے بہتر کریں. اگر ہم اپنے معاملات لوگوں سے بہتر کر لیں, اس کی مخلوق سے بہتر کر لیں, بے شک, تو آپ یہ دیکھیں کہ گھروں کے مسائل ختم ہو جائیں گے, بالکل ہمارے ہاں برکتیں ہوں گی, ہمارے بہت ساری پریشانیاں, بلکہ یوں کہوں گا سب پریشانیاں حل ہو جائیں گی, اور ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور اللہ کی قربت میں گزار سکتے ہیں. بے شک, وہ راضی تب ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے بندوں کو راضی کرتے ہیں. اللہ, ہم لوگ رب تو راضی کرنے کی کوشش میں ہیں, اس کے بندوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں کر رہے. تو میں آج اس کوہ نور اس پروگرام کے حوالے سے, اور اس آج ٹاپک بھی ایسا ہے, تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے, اسے جوڑنے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ معاملات بہتر کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ راضی ہم سے کتنی جلدی اور کس طرح ہوتا ہے. بے شک, بے شک. خوبصورت انداز میں میاں صاحب قبلہ فرما رہے تھے گفتگو, اور ابھی ہمارے ایک بھائی صاحب کی کال تھی غالباً پہلے, جن کی رہنمائی کی گئی تھی, اور شاید میاں صاحب آپ نے ہی ان کو بتایا ہے. وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ درود پاک جو بتایا گیا پڑھنے کے لیے کسی وظیفے کے ساتھ, تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ درود بھی ہم کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, یا اس کی وضاحت کر دیں, کوئی خاص درود ہے ہمیں جو پڑھنا ہے اس کے لیے, وہ بھی تھوڑا سا آپ رہنمائی فرما دیں ساتھ میں. میں حضور اکثر کہا یہ کرتا ہوں کہ درود پاک کوئی بھی پڑھے, مفہوم سب کا ایک ہے. بے شک, الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں, کوئی بھی جو جس کو پڑھا جا سکتا ہے, جو بھی اس کی زبان پر روانی سے آئے, جو اس کے لیے ہو سکتا ہے, جو آسانی ہو وہ کریں.
کہ معاملات کو آسان رکھیں. بالکل بالکل. اس کو جو کوئی پڑھ سکتا ہے. میں ویسے اکثر درود ہجری پڑھا کرتا ہوں اور اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ وہ مختصر ہے, آسان ہے, ہمیں آسانی سے ہمیں یاد ہو جاتا ہے. بالکل. تو لوگ جو بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھیں تاکہ آقا پر ہم سے ہر وقت درود و سلام, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تو فرماتا ہے کہ بندو میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھا کرو. اس کی مخلوق اور اس کی ملائکہ بھی آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. وظیفے کے لیے خاص طور پر جس طرح ابھی بتایا گیا تو درود شریف کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جب کبھی کوئی خاص مطلب کوئی وظیفہ ہے یا کوئی سوال آپ نے کیا اور آپ کو جواب دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے, تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, مفتی صاحب قبلہ ابھی بیٹھے ہیں, شاہ صاحب ہوں, ہمارے ساتھ وبی صاحب ہوں, تو اگر کوئی خاص درود پڑھنا ہوتا ہے یعنی تو وہ ضرور ساتھ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں وقت میں فلاں چیز کے ساتھ فلاں جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے. تو اگر ویسے درود شریف پڑھنا ہے تو پھر آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. حقیقت میں تو جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم کی قربت جو ہم گناہ گاروں کو حاصل ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ہمیں جو ہے وہ خاص نظر آنا چاہیے. تو انشاءاللہ رہنمائی بھی ساتھ ساتھ جاری ہے, گفتگو بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور میاں صاحب بھی گفتگو فرما رہے ہیں, مفتی صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب روحانیت کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اور چونکہ ایک صوفیاء کا بہت بڑا کردار ان تمام چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے اور لوگوں کو